بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال, قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. شیخ جی ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ترجمہ کیجیے پچھلی آیت سے. جی شیخ. چلیے دیکھیے قال المفسر رحمه الله ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة لأيمانكم، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ. نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ. عرضتن کا ایک معنی نشانہ، ہدف. جیسے کوئی کسی چیز پر نشانہ سادھتا ہے تو کوئی چیز ہوتی ہے جس کو مارتا ہے، وہ ہدف ہوتا ہے جس پر وہ نشانہ لگاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے نام کو تم نشانہ نہ بناؤ کہ بار بار اللہ کے نام کی قسم کھاؤ. اللہ رب العالمین کی شان عظیم ہے، اس کو تم اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ تو اس میں اللہ کی توہین ہے. ایک ہی مفہوم ہوا. ایک ہے عرضتن کا مطلب آڑ، حجاب، کہ تم اللہ کی قسم کو نیکی نہ کرنے کا بہانہ نہ بناؤ، نیکی نہ کرنے کے لیے آڑ نہ بناؤ، حجاب نہ بناؤ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ رب العالمین کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، یا قسموں کے ذریعے آڑ نہ بناؤ نیکی نہ کرنے کے لیے. چونکہ بہت سے لوگ قسم کھا لیتے میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، پھر جب کوئی کہتا ہے کرو تو کہتا ہے یار میں تو قسم کھایا ہوا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. تو ایسے قسم کھانا درست نہیں ہے. اگر کوئی کھایا ہے تو اس قسم کو توڑ دے. لِمَا حَلِفْتُمْ عَلَيْهِ، کس چیز کے لیے بہانہ نہ بناؤ یا نشانہ نہ بناؤ؟ اس کے لیے جو تم نے اس کے برخلاف قسم کھائی ہے. کسی بھی نیک کام کے برخلاف جو قسم کھائی ہے اس قسم کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو بہانہ نہ بناؤ. سمیہ، اس کا نام ایمان، یمین کی جمع ہے، اس کا نام یمین رکھا گیا ہے لِمُلَابَسَتِهِ لَهُ، اس سے یمین، قسم کے یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، قسم کے دائیں ہاتھ سے ملابست یا مشابہت ہونے کی وجہ سے. اس لیے کہ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ موافقت کے لیے مارتے ہیں کہ ہاں میں آپ کی قسم سے موافقت کرتا ہوں، اور تو اس لیے اس کو یمین کہا گیا ہے قسم کو. ای ان تفعلوا، کیا قسم نہ کھاؤ، لما حلفتم علیہ ان تفعلوا، جو اس کے برخلاف تم نے قسم کھائی ہے کہ تم اسے کرو. کسی نیک کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نیک کام کے برخلاف یہ قسم ہو گئی. تو یہ قسم ایسی قسموں کے لیے تم اللہ کو اپنا نشانہ نہ بناؤ. کیسے نیک قسم کھائے گا؟ لِأَلَّا تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کہ تم نیکی کا کام نہ کرو اور نہ تقوی اختیار کرو اور نہ لوگوں کے درمیان صلح کرو. ایسی قسم نہ کھاؤ. اور اگر یہاں لا محذوف نہیں مانتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا، تو یہاں سے جملہ کی شروعات ہوگی گویا کی کہ ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرو. جو تم نے قسم کھائی ہے اپنی اس قسم پر نہیں رہو، بلکہ تم نیکی کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح کرو. فَتُكْرَهُ الْيَمِينُ عَلَى ذَلِكَ، تو یمین قسم مکروہ مانی گئی ہے اس پر، اس کے برخلاف. نیکی تقوی اچھے کام کے برخلاف قسم کھانا یہ مکروہ مانی گئی ہے، مکروہ جانی جاتی ہے. وَيُسَنُّ فِيهِ الْحِنْسُ، اور اس میں ہنس، ایسی قسم میں، نیکی نہ کرنے کی قسم میں ہنس، قسم کو توڑ دینا مسنون ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، بلکہ واجب ہے. وَيُكَفَّرُ، اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے جو نیکی نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے. تو بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات اس کو توڑنا مستحب ہوتا ہے. بخلافها
علی فعل البر ونحوه، برخلاف نیکی کے کرنے کے برخلاف، ونحوه نیکی کے جیسے اور بھی جو چیز ہیں، فَهِيَ طَاعَةٌ تو یہ بھی اطاعت ہے، یعنی اس قسم کے برخلاف کرنا یہ بھی اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو قسم کھائی ہے وہ صحیح قسم نہیں کھائی ہے، تو اس لیے اس قسم کے برخلاف کرنا یعنی قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دینا اور پھر وہ نیک کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اطاعت ہے، یہ بھی فرما برداری ہے۔ معنی کیا ہے پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لا تمتنعوا من فعل ما ذکر من البر ونحوه، تم باز نہ آؤ، نہ رکو اس کام کے کرنے سے جس کا ذکر کیا گیا، بر نیکی وغیرہ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں ان کے کرنے سے تم نہ رکو، باز نہ آؤ، کرو، نیکی کام کرتے رہو۔ اذا حلفتم علیہ، جب تم اس کے برخلاف قسم کھا لو، نیکی کا نہ کرنے کی قسم کھا لو، نیکی کے خلاف قسم کھا لو، تب ایسا نہ کرو۔ بل ایتو، بلکہ اسے لاؤ، کرو اس کو، وکفروا اور اس کا کفارہ ادا کرو، لأن سبب نزولها، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ الامتناع من ذالک، نیکی سے رک جانا اس کا سبب نزول ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسی قسم کھائی تھی نیکی نہ کرنے کی، تبھی انہی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین تمہاری باتوں کو سنتا ہے، علیم باحوالکم، تمہارے احوال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں تک گزشتہ درس میں آیت ہو گئی تھی۔ اگلی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو لغو قسم ہوتی ہیں، ان لغو قسموں میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو زبان سبقت لسان سے نکل جاتی ہے، لا واللہ، بلا واللہ، اس طرح سے کلام عرب میں یہ چیز عام ہے اور عام تھی پہلے بھی، کہ وہ لوگ بات میں مطلب بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے کسی بھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لا واللہ، بلا واللہ، اس طرح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو ایسی ان کو لغو قسم کہا جاتا ہے، یعنی ساقط، بے معنی۔ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے، ان پر مواخذہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ مواخذہ نہیں کرے گا مطلب اگر اس کے برخلاف اس سے کوئی کام ہو گیا، جیسے مثال طور پر آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ نہیں آئے گا، مطلب قسم کھانا اصل مقصد نہیں ہے، لیکن وہ آ گیا، آپ نے قسم کھائی تھی نہیں آئے گا لیکن آ گیا، تو یہ کیا ہے کہ یہ قسم لغو ہے، اس کا مطلب اعتبار نہیں، ایسی قسموں پہ مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے اپنے ذن کے حساب سے ایسا کہا تھا۔ مواخذے کا مطلب کیا ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی تم کو سزا نہیں دے گا، عقاب نہیں دے گا اگر تم نے ایسی قسم توڑ دی ہے جس کا کوئی قصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، زبان زد پر وہ عام ہے، تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تمہیں عقاب نہیں دے گا، سزا نہیں دے گا۔ باللغو، لغو، الکائنی جو ہونے والی ہیں، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، وہ ہوا، اب ہوا ضمیر لغو کی طرف جاری ہے، وہ کون سی قسم ہے؟ ما یسبق الیہ اللسان، جس کی طرف زبان سبقت کر جائے، یعنی سبقت لسانی سے جو قسم ادا ہوتی ہے وہی قسم یہاں مراد ہے۔ من غیر قصد الحلف، قسم کے قصد کے بغیر، قسم کھانے کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، پھر بھی زبان سے ایسی قسم سرزد ہو جاتی ہیں تو ان قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ نہ ہو جیسے مثال ہے لا واللہ، نہیں ہے اللہ کی قسم، نہیں ایسا نہیں ہے اللہ کی قسم، مسئلہ ایسا ہے، بلا واللہ، کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، تو یہ لا واللہ، بلا واللہ، اس طرح کی قسمیں عربوں کی زبان پر عام ہیں۔ فلا اسم فی ولا کفارہ، تو اس میں نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ ایسی جو لغو قسم ہیں جو بغیر ارادے کی ہوتی ہیں، ان میں نہ تو گناہ ہے اور نہ ان میں کفارہ ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما،
ان قسموں کا جو کسبت قلوبکم جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، کسبت کمایا، اے کسدت ہو من الایمان، کسدت ہو من الایمان، ایمان میں سے، قسموں میں سے جن قسموں کا ارادہ کیا تمہارے قلوب نے، تمہارے دلوں نے، تو ان قسموں پر اللہ مواخذہ کرے گا کب؟ اذا حنستم، جب تم ان قسموں کو توڑ دو۔ آپ نے دل کے ارادے سے کوئی قسم کھائی، دل میں ارادہ کیا اس قسم کا، اور وہ قسم آپ نے کھائی، اور پھر اس قسم کے برخلاف آپ نے کیا، قسم توڑ دی، تو اس قسم کا مواخذہ ہوگا۔ یا آپ سے کسی نے قسم کھلائی اور آپ نے دل کے ارادے سے وہ قسم کھائی، تو پھر اس کے برخلاف کیا، قسم توڑ دی، تو اس قسم پر مواخذہ ہوگا۔ اذا حنستم، جب تم وہ قسم توڑ دو۔ اگر قسم توڑی نہیں ہے، دلوں سے ارادہ کیا کسی قسم کھانے کا اور پورا کر دیا قسم کو، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مواخذے والی بات ہے، جب تمہارے دل سے قسم کھاؤ اور اس کو توڑ دو، تب مواخذہ ہے۔ توڑنے کا ذکر آیت میں نہیں ہے، لیکن مراد وہی ہے جس قسم کو توڑ دو، اس قسم کے برخلاف کرو، قسم کو پورا نہ کرو، تب اس پر مواخذہ ہے۔ واللہ غفور لما کان من اللغو، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے اس کا جو لغو قسم ہو جاتی ہے، لغو قسم جو ہو جاتی ہے اللہ اسے معاف کرے گا۔ حلیم بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، جلد بازی نہیں کرتا۔ کیسے؟ بتاخیر العقوبۃ عن مستحقها، عقوبت کے مستحق لوگوں سے عقوبت کو، سزا کو مؤخر کر کے اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ کوئی آدمی سزا کا مستحق ہے، اس نے گناہ کیا ہے، قسم پہ قسم کھائی جا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سزا نہیں دیتا، اسے مؤخر کرتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے توبہ کی، استغفار کی، اپنی حالت کو درست کرنے کی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حلیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے دو اسموں کا، دو ناموں کا ذکر یہاں آیا ہے، اس بات ہوا ہے، غفور اور حلیم۔ اللہ غفور ہے یعنی مغفرت فرنے والا ہے۔ مغفرت کہتے ہیں ستر الذنوب، گناہوں پر پردہ ڈالنا یا اس سے تجاوز کرنا۔ اللہ ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں دن رات میں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا رہتا ہے، انہیں ظاہر نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، ہمیں ان سے تجاوز کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مغفرت ہے۔ تو یہاں پر قسم لغو کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی سورہ مائدہ وغیرہ میں آیت موجود ہے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّم مِّنَ الْأَيْمَانِ اور بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانِ، تو وہاں بھی جو ہے نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں گے، 1 نمبر حاشیے میں اس کا ذکر ہوگا یا نہیں ہے۔ تو ایسی قسمیں جن کا دلوں سے ارادہ کیا ہو، ان قسموں پر مواخذہ ہے، اور جو غیر ارادی طور پر قسمیں نکل جاتی ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو اس لغو کی ایک تو تعریف یہ ہے جو یہاں مؤلف نے ذکر کی ہے، ما یسبق الیہ اللسان، جس کا زبان جو جلدی سے جو زبان سے ادا ہو جاتی ہیں جو قسمیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی تعریف کی ہے لغو کی کہ وہ قسمیں جو انسان اپنے ظن کے حساب سے قسم کھاتا ہے، ایسا ہوگا، اللہ کی قسم ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہوا، اس کے ظن میں تھا ایسا، یقین اس کا ایسا ہی تھا، لیکن بعد میں اس کے برخلاف ہوا، تو بعض نے اس کو بھی قسم لغو شمار کیا ہے۔ فقہائے احناف نے ایسی قسموں کو لغو قسم شمار کیا۔ جی کوئی سوال کر رہا تھا، کیا سوال ہے؟ شیخ اگر کوئی اس طرح کہے کہ میں اللہ کی قسم دل کی خواہش کے پیچھے نہ پڑوں گا، پھر وہ دل کے خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اس قسم پر کفارہ لگے گا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان، مطلب اس نے کوشش کی پوری کی پوری کہ میں اس کے پیچھے نہیں پڑوں گا، اور لیکن پھر اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو اللہ سے اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جی کفارہ نہیں لگے؟ مشیت کی بولے تو
معصیت کی نہیں، اس نے معصیت کی نہیں، نیکی کی قسم بول رہے ہو. ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قسم کھائی کہ اپنے دل کی خواہش کے پیچھے نہیں پڑوں گا، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں پڑوں گا، اللہ کی قسم میں خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں پڑوں گا، یہی نا؟ جی جی. ہاں، تو یہ مطلب ایک نیکی کی قسم ہے، معصیت کی نہیں، نیکی کی قسم ہے، اچھائی کی قسم ہے کہ انشاءاللہ میں یہ برے کام نہیں کروں گا. جو دل کی نفس کی خواہشات ہیں، مطلب ناجائز جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑوں گا. تو مطلب اس کا یہ ارادہ ہے، اور اس ارادے کے لیے اس نے اللہ کی قسم کھائی، چونکہ نفس کی خواہش سے بچنا یہ ناممکن والی بات ہے. ناممکن، انسان کبھی نہ کبھی نفس کی جو ہے پیروی کر ہی لیتا ہے، بات مان لیتا ہے، مکمل طور پر وہ اس کی بات سے نہیں بچ پاتا ہے. انسان بسا اوقات جو ہے اپنے نفس کے مطلب بری چیز کو بھی اچھی چیز سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اس کے نفس کی ہے. اس لیے نفس کے شرور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من شرور انفسنا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، صبح شام کے اذکار میں سے بھی یہ بھی ہے. تو اس لیے قسم بھی ایسی کھانی چاہیے جو مطلب امکانیات میں سے ہو، ممکنات میں سے ہو. آگے آیت میں کسی طرح اگر کوئی توبہ کرے اور کہہ رہے کہ میں اللہ اور میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، اللہ میں تمہاری قسم کھاتا ہوں، اور پھر وہ ایسا کر لیا تب؟ ہاں، تو یہ وہی مطلب اللہ سے اس نے توبہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، لیکن انسان چونکہ خطا کار ہے پھر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، پھر اسے توبہ کرنی چاہیے، پھر استغفار اسے کرنا چاہیے. تو یہاں اس نے اللہ سے قسم کھائی ہے، اس کا معاملہ اللہ سے ہے، کسی انسان سے نہیں ہے. کسی انسان سے اس نے قسم نہیں کھائی ہے، اللہ سے وعدہ کیا، پھر اللہ سے اس نے وعدہ خلافی کی ہے، پھر اسے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور یہ مطلب ہر انسان گنہگار ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی. مطلب استغفار کی فضیلت ہے. انسان سے اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے چلو یہ گناہ کر لوں پھر توبہ استغفار کر لوں گا. تو کیا پتہ اسے توبہ استغفار کی توفیق ملے یا نہ ملے، اس لیے اسے پوری کوشش کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی. لیکن پھر بھی اگر اس سے نفس غالب آ جائے، شیطان غالب آ جائے اس پر، تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. آگے دیکھیں گے للذین یؤلون من نسائہم، یہاں بھی قسم ہی کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں سے. یؤلون اے یحلفون، یحلفون الا یجامعوہن، اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ ان سے مجامعت نہیں کریں گے، ہم بستری نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے نہیں. اس کو بولتے ہیں ایلا. کیا بولتے ہیں؟ ایلا. ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کے. تو یہاں پر یولون یعنی یحلفون، قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں سے یعنی اپنی بیویوں سے. نساء، جب اپنی نساء کا ذکر آتا ہے تو اس سے اپنی بیویاں مراد ہوتی ہیں. نساء جمع کا لفظ ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد بیوی جو ہے رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے. تربص اربعۃ اشہر، تو جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے مجامعت نہ کرنے کی، ان کو کیا کرنا ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. تربص معنی انتظار. ربص یہ ربصا کو اگر آپ پیچھے سے پڑھیں 7 بار را، صبر. صبر معنی کیا ہوتا ہے؟ حبس النفس، نفس کو روک کے رکھنا، کنٹرول کرنا. ایسے ہی اس میں بھی تربص میں بھی انتظار ہے، روک کے رکھنا رہتا ہے. تو اس طرح سے یہ تربص کا لفظ صبر سے معنن اور لفظاً بہت ہی مشابہت رکھتا ہے. تربص انتظار، 4 اشہر 4 مہینہ اسے انتظار کرنا ہے. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ لوٹ جاتا ہے 4 مہینے میں، رجعوا فیہا، 4 مہینے میں بیوی کی طرف رجوع کر لیتا ہے، او بعدها، یا 4 مہینے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے، عن الیمین، اپنی قسم سے، الی الوطء، وطی کی طرف،
یعنی بیوی سے وقی ہم بستری مجامعت کر لیتا ہے 4 مہینے میں، تو گویا اس نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم اس نے اب اپنی توڑ دی ہے، تو قسم سے گویا اس نے رجوع کر لیا ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کیسے؟ ان کا حق ادا نہ کر کے، ان سے جدا رہ کر کے، ان سے الگ رہ کر کے انہیں جدائی کی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس تکلیف کی مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ ایسا کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کرو گے تو تم گنہگار ہوگے۔ ویسے یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن عورتوں کو ان کی کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی ان کے لیے ان کی تدریب کے لیے ان کو یعنی سزا کے طور پر شوہر اگر ایسی سزا دینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ سزا دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو نہ تو طلاق دیتے ہیں، نہ انہیں بیوی بنا کے رکھتے ہیں، تو اس طرح معلق رکھتے ہیں۔ وہ بیچاری نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ کہیں شادی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کوئی اس کے نکاح میں ہے، اور یہ اس سے نکاح کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو بیچاری معلق رہتی ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ہر چیز کے ضابطے بنا دیے کہ اگر تمہیں بیوی کو جو ہے کچھ اس کی تربیت کرنی ہے، اسے سزا دینی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس طرح کی سزا تم 4 مہینہ دے سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ اس 4 مہینے میں تم جو ہے رجوع کر لو، چاہے تو اسی عدت میں رجوع کر لو یا ایک ہی 4 مہینے کے بعد میں رجوع کرو۔ اگر غور کریں تو یہ 4 مہینے کی عدت جو ہے یہ مرد کو بس یہی ایک عدت ہے گزارنے والی، ساری عدتیں عورتوں کو گزارنی پڑتی ہیں، یہ عدت مرد کے لیے ہے۔ تو یہ 4 مہینے کا انتظار ہے اس کے لیے، مطلب 4 مہینہ بیوی کو وہ ایسی قسم کھا سکتا ہے۔ چونکہ اگر اسے طلاق دینے کی نیت ہے، ارادہ ہے دل میں، تو طلاق دے دے، اس کو لٹکا کے کیوں رکھا ہے؟ اگر طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر رجوع کر لے، بیوی کے حقوق ادا کر۔ تو اس لیے شریعت نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے اور عورتوں کے حقوق کی اس طرح پاسداری فرمائی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لہم ان کو، ما اتوہ من ضرر المرأة بالحلف، جو وہ لے کے آئے ضرر، عورت کو تکلیف جو انہوں نے پہنچائی ہے قسم کھا کر کے، عورت کو تکلیف پہنچائی اس نے قسم کھا کے کہ میں تم سے مجامعت نہیں کروں گا، تو قسم کھا لی، تو یہ قسم جو ہے اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ ہے۔ تو اس نے یہ قسم کھائی، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ اسے معاف کرے گا، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق کا عزم ہے، ارادہ ہے اس کا طلاق دینے کا، بیوی سے ملاقات نہیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کے رکھا ہے، نہ طلاق دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ عَلَيْهِ، اگر ان کا اس پر طلاق کا ارادہ ہے، انہوں نے عزم کیا ہوا ہے اس پر طلاق کا، بِأَن لَمْ يَفِئُوا، کہ وہ لوگ رجوع نہیں کریں گے، فَلْيُوقِعُوهُ، تو چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں، طلاق کو واقع کر دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لِقَوْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ان کی باتوں کو سن رہا ہے، علیم بعزمہم، اللہ تعالیٰ ان کے عزم کو جانتا ہے۔ سمیع علیم، 2 صفت اللہ کی یہاں آئی ہے، السمیع مطلب سن رہا ہے، علیم جان رہا ہے، تو اس میں گویا دھمکی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اگر مطلب تم نے ان پر عمل نہیں کیا ان آیات پر تو تمہیں سزا ملے گی۔ اگر طلاق کا ارادہ ہے دل میں پھر اس کو لٹکا کے رکھنا تو یہ مطلب گناہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، اللہ کو علم ہے تم لوگ کیا چاہ رہے ہو، دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو، تو اس لیے یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پیچھے کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تو وہاں پر اجازت تھی گویا کہ 4 مہینے کی تکلیف پہنچانے کی، ایک طرح رخصت ہے عورت کو سدھارنے کے لیے، اس کی تدریب کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، لیکن یہاں پر یہ اگر دل میں ارادہ ہے طلاق دینے کا تو اسے لٹکا کے نہ رکھو، بلکہ اسے فوراً جو ہے اسے طلاق دے دو تاکہ وہ بیچاری اپنا دوسری جگہ اپنا گھر بسائے، اور اگر طلاق کا ارادہ نہیں ہے تو رجوع کر لو، لٹکا کے اسے
نہ رکھو۔ علیم بعزمہم، اللہ تعالیٰ ان کے عزم کو جانتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ لیس لہم بعد تربص ما ذکر الا الفیئۃ او الطلاق۔ معنی کیا ہے آیت کریمہ کا؟ معنی یہ کہ ان کے لیے نہیں ہے تربص کے بعد ما ذکر، جو تربص پیچھے مذکور ہوا، یعنی 4 مہینے کا جو انتظار ہے، اس کے بعد نہیں ان کے لیے مگر الفیئۃ، فیہ یعنی رجوع کرنا، او الطلاق یا طلاق، دونوں میں سے کوئی ایک کام کرے۔ 4 مہینہ گزر گیا ہے، یا تو رجوع کرو، بیوی کو واپس لاؤ، بیوی کو اس سے مجامعت کرو، ہم بستری کرو، اس کے حقوق ادا کرو، یا یہ کہ اسے طلاق دے دو، اسے پریشان نہ کرو، معلق نہ رکھو۔ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی اس مقصد سے نکاح کرے، اسی نیت سے نکاح کرے کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا اتنے دن کے بعد، تو ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں، معین مدت کے لیے نکاح کرنا۔ یہ شیعوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ابتدا اسلام میں اس کی رخصت ملی تھی، پھر بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ کون؟ ملک عبدالعزیز کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ انہوں نے ملک عبدالعزیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ملک عبدالعزیز ایسا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ انہوں اس نیت سے کرتے تھے کہ ان کو میں طلاق دے دوں گا۔ ان کے بارے میں دکتور فضل الرحمن مدنی رحمہ اللہ ایک بار بیان کر رہے تھے کہ ان کو اس طرح کی کوئی بیماری تھی کہ ان کو روزانہ بیوی سے 1-2 بار ملنا ضروری تھا، تو اس لیے وہ 4 شادی کے علاوہ وہ لونڈیاں بھی رکھتے تھے۔ 4 شادی تو کرتے ہی تھے اور لونڈی بھی رکھتے تھے، اس زمانے میں لونڈیوں کا رواج تھا۔ تو باقی کتنی شادی انہوں نے کی اللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے اس نیت سے شادی کی کہ وہ طلاق دے دیں گے۔ باقی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل نیت کے ساتھ شادی کی ہو، بعد میں پھر کسی وجہ سے طلاق دے دی ہو۔ آگے ہے والمطلقات یتربصن۔ جی آج کے زمانے میں طلاق شدہ عورت کو شادی ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، اسی لیے ایک سے زائد شادی کو رواج دینا چاہیے، چونکہ جب تک ایک سے زائد شادی کا رواج نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔ جب شادیاں ایک سے زائد ہونے لگیں گی تو لوگ مطلقہ بیوہ عورتوں سے بھی شادی کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ قوم اور سماج کے اندر، ہمارے اندر یہ احساس اور جذبہ ہونا چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنا، بلکہ شادی کے بہت سارے عظیم مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کی نشو و نما ہو، اس کی بڑھوتری ہو۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بیوہ عورت کے لیے سہارا بن جائے۔ ایک مقصد یہ بھی کہ بیوہ کے ساتھ میں جو یتیم بچے، ان بچوں کے لیے سہارا بن جائیں۔ بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے سہارے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان کی یعنی دیکھ ریکھ کرنا، ان کی جو ہے ان کا تعاون کرنا، مساعدہ کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح سے بیوہ مطلقہ عورتوں سے نکاح کر کے شادی کر کے ان کے گھر کو آباد کرنا، ان کی عزت و آبرو کو حفاظت کرنا، یہ بہت عظیم فضل میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی سب آخری عمر میں شادیاں کی تھی زیادہ تر، اور زیادہ تر مطلب مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے شادی کی۔ تو یہ مقصد کیا تھا؟ امت کو یہ سبق دینا کہ ان عورتوں کو ایسے نہ چھوڑو بے سہارا، بلکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا بن جائے۔ تو یہ ایک ماحول اس طرح کا بنانا چاہیے کہ ان کی شادی کرنے کا مقصد جو ہے ان کو سہارا دینا ہے، اور ایسی عورتوں میں بھی اس چیز کا ماحول بنانا چاہیے، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بنتی ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ وہ یوں ہی بیٹھی رہے،
ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جائے۔ تو اس طرح سے یہ معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان مسائل کے حل پر غور کرنا چاہیے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔